اور پھر مولا علی کی ذات سے تو محبت ڈبل ہے، ڈبل محبت ہے. لوگ بات کہہ دیتے ہیں سنی جڑے اہل بیت نہیں مانتے، نہیں، غلط بات ہے، یہ غلط تصور پیش کیا جاتا ہے. او بھائی مولا علی کی ذات تو وہ ذات ہے. دیکھیے یہاں لوگ کئی ایسے جو کہتے ہیں میں نوکر صحابہ دا، بس صحابہ صحابہ صحابہ، اہل بیت کا نام نہیں. کئی وہ ہیں صرف اہل بیت، اہل بیت، نہ صدیق اکبر، نہ عمر فاروق، نہ عثمان غنی، نہ اور صحابہ، صرف اہل بیت. نہیں، یہ سنی ہے جو ہر صحابی سے بھی پیار کرتا ہے، نبی کے تمام خاندان والوں سے بھی پیار کرتا ہے. فرمایا مولا علی کی ذات میں انفرادیت دیکھو، مولا علی صحابی بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں. بڑی قابل توجہ بات. فرمایا علی سے محبت تو ڈبل کرنی ہے، یہ نہیں کہ علی سے محبت نہیں. علی سے سنی دو لحاظ سے محبت کرتا ہے، سنی صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے، اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے. تو سنی علی سے ڈبل پیار کرتا ہے، دو جہتوں سے مانتا ہے. علی سے محبت اس لیے وہ صحابی رسول ہیں، اور علی سے اور زیادہ محبت اس لیے وہ حضور کے گھرانے میں شامل ہیں. اس لیے علی کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہو سکتا نہیں. اور یہ بھی یاد رکھو مولا علی شیر خدا کی محبت رکھنی کیسے ہے. حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. حضور نے مولا علی سے فرمایا اے علی تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے. یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے اتنا جھٹلایا ان کی ماں پر تہمت لگا دی کیونکہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے. اور فرمایا عیسائیوں نے اتنی محبت کی انہوں نے رب کا بیٹا کہہ دیا. فرمایا اے علی تیری مثال عیسیٰ جیسی ہے. اور پھر اس کی تشریح خود مولا علی کرتے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں دو گروہ میری وجہ سے ہلاک ہوں گے. نمبر ایک میری محبت میں غلو کرنے والا، حد سے بڑھنے والا، یعنی معاذ اللہ کئی تو ایسے جاہل بلکہ ایسے کافر و مرتد ہیں جنہوں نے کہا کہ مولا علی معاذ اللہ خدا ہے. کئی غلو کیا کئیوں نے، اور کئی غلو اس انداز سے کرتے ہیں کہ مولا علی معاذ اللہ تمام نبیوں سے افضل ہے. نہیں، اہل سنت کا یہ عقیدہ بلکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے متفقہ، کسی بھی غیر نبی کو نبی پر فضیلت نہیں. جس کو جو بھی خوبی ملتی ہے وہ اللہ کے نبی کے صدقے میں ملتی ہے. تو فرمایا محبت کرنی ہے اس انداز کے ساتھ جس انداز کے ساتھ رب نے، اس کے رسول نے محبت کا ہمیں درس دیا ہے، حکم دیا ہے. تو اس لیے مولا علی کی ذات وہ ذات ہے جن میں دو خوبیاں سرکار کے صحابہ میں بھی شامل، سرکار کے اہل بیت میں بھی شامل. اور اگلی بات، آخری بات بڑی قابل توجہ ہے، وہ ذرا سنیے گا. مولا علی شیر خدا کی ذات، ہمارا یہ عقیدہ ہے آپ چوتھے خلیفہ ہیں. کتنے خلیفہ؟ چوتھے خلیفہ. اور اس کائنات کے اندر انبیاء اور مرسلین کے بعد اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے سب سے افضل ہستی سیدنا صدیق اکبر کی ہے، اس کے بعد عمر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی. یہ بات بڑی قابل توجہ ہے. تو اہل سنت کے منہج پہ رہ کے، اہل سنت کے طریقے پر رہ کے مولا علی سے محبت کرنی ہے. اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نے خود بیعت کی سیدنا صدیق اکبر کی. بھئی جب مولا علی بیعت کر رہے تو ہمیں کس بات کی ٹینشن ہے؟ جب مولا علی عمر فاروق کو اپنا امام مان رہے ہیں، عثمان غنی کو مان رہے ہیں، تو بھائی ہم نے علی کو بھی ماننا ہے، علی کی بھی ماننی ہے. اچھا بعض اوقات ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے اے جی مولا علی دیاں تے فضیلتیں ہی بڑیاں. میں کہا بھائی انکار کون کرتا ہے؟ یہاں یہ بھی اپنے ذہن سے غلط فہمی ذرا دور کیجئے گا اگر کسی کے ذہن میں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سنی لوگ تے علی دیاں شانہ ہی نہیں مانتے. میں کہا نہیں، آپ نے اصل میں سنیوں کو پڑھا نہیں ہے. سنیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ یاد رکھیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد مطلقاً سب سے افضل صدیق اکبر ہیں. بڑی قابل توجہ، اگلا جملہ بڑا قابل توجہ ہے. ہمارے امام احمد رضا بریلوی نے اس بات کو لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں مطلقاً افضل. ویسے پوچھا جائے افضل کون؟ صدیق اکبر. ساتھ ہی فرماتے ہیں او ناسبیو، توجہ کرنا، یہ بھی سنو، توجہ طلباء، سنی کا عقیدہ. فرمایا افضلیت مطلقہ
صدیق اکبر کے پاس ہے، وہ بندہ سنے جو کہتا ہے ہر لحاظ سے ہی صدیق اکبر افضل ہے، وہ بندہ سنے جو کہتا ہے ہر لحاظ سے ہی عمر افضل. فرمایا نہیں، اللہ نے بعض ایسی شانیں علی کو دی ہیں جو صدیق اکبر کے پاس بھی نہیں ہے. اللہ نے بعض شانیں مولا علی کو ایسی دی ہیں جو عمر فاروق اعظم کے پاس بھی نہیں ہے. اور خود امام اہل سنت کیا خوبصورت جملے لکھتے ہیں. فرمایا سنو جو کہتے ہیں صدیق اکبر ہر لحاظ سے افضل، فرمایا نہیں، یہ سنی کا عقیدہ نہیں ہے. بعض ایسی شانیں جو مولا علی کے پاس، پھر خود ارشاد فرماتے ہیں دسو بتاؤ وہ کون ہے جس کے بارے میں، توجہ کیجیے گا، یہ سنی کا عقیدہ. فرمایا کون ہے جس کے بارے میں مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لوگ مختلف پیڑوں میں سے ہیں، میں اور وہ ایک ہی درخت سے ہیں. فرمایا بتاؤ وہ کون ہے. کہا نہیں بتا سکتے، احمد رضا بتاتا ہے، وہ علی المرتضیٰ شیر خدا کی ذات ہے. آگے فرماتے ہیں بتاؤ وہ کون ہے جس کو لشکر پر مصطفیٰ نے روانہ کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ جب تک یہ واپس نہ آئے مجھ محمد کو دنیا سے لے کے نہ جانا. فرمایا وہ کون ہے جس کے لیے دعا کی. تم کیا بتاؤ گے؟ سنی بتاتا ہے وہ علی المرتضیٰ شیر خدا کی ذات ہے. آگے امام اہل سنت کیا کمال کی بات فرماتے ہیں بتاؤ کون ہے وہ جو کہتے ہیں صدیق اکبر ہر لحاظ سے افضل، نہ یہ سنی کا عقیدہ نہیں. جو کہتے ہیں عمر فاروق ہر لحاظ سے افضل، فرمایا نہیں، ایسی شانیں اللہ نے مولا علی کو دی ہیں جو ان دو کے پاس بھی نہیں ہیں، اور بعض ایسی شانیں بھی ہیں جو علی کے پاس نہیں ہیں، ان دونوں کے پاس ہیں. ہاں یہ سنی کا عقیدہ میانہ روی ہے. فرمایا بتاؤ وہ کون ہے جس کے بارے رسول اکرم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کی اولاد اس کی اپنی پشت میں رکھی اور مجھ محمد کی اولاد بتاؤ کس کی پشت میں رکھی. فرمایا وہ کوئی اور نہیں، علی المرتضیٰ شیر خدا کی ذات ہے. پھر آگے امام اہل سنت فرماتے ہیں بتاؤ وہ کون ہے جس کے بارے معراج پہ جانے والے آقا نے فرمایا آ میرے کندھوں پہ سوار ہو اور ان بتوں کو توڑ دے. فرمایا جب وہ سوار ہوا اس نے کہا میں اتنا بلند ہوا میرا دل چاہا کہ میں عرش کے پاؤں کو پکڑ لوں، پایوں کو پکڑ لوں. فرمایا وہ بلند و بالا کون ہے؟ کوئی اور نہیں، علی المرتضیٰ شیر خدا کی ذات ہے. فرمایا بتاؤ ناسبیو وہ کون ہے جس کے بارے مصطفیٰ نے ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی المولاہ. فرمایا وہ کون ہے؟ کوئی اور نہیں، مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات ہے. تو اس لیے سنی کا عقیدہ بڑا واضح ہے. ہاں جب مطلقاً پوچھا جائے گا افضل کون؟ صدیق اکبر. اللہ نے نبی کے ہر صحابی کو کوئی نہ کوئی وکری شان دی ہے، کوئی نہ کوئی الگ کی شان دی ہے. آخری بات صرف 1 منٹ کی بڑے قابل توجہ ہے، یہ کر کے بات ختم ہے. ذہن میں بعض اوقات نہ یہ وسوسہ ڈالا جاتا ہے اے جی دیکھو اسی جدوں صدیق اکبر نو کہنے سارے تو افضل مولا علی دی بیعت بھی ہے. ہم جب کہتے ہیں صدیق اکبر کے بعد عمر کا نمبر علی کا بعد میں، یہ بیعت بھی ہے. نہیں بھائی اس کو بیعت بھی نہیں کہتے. اللہ نے جس کا جو مقام و مرتبہ رکھا ہے، حضور علیہ السلام نے جس کا جو مقام و مرتبہ بیان فرمایا ہے، اس کو اپنے مقام پر رکھ کر ماننا یہ بیعت بھی نہیں ہے، یہ اسلام کا ادب ہے، یہ شریعت کا ادب ہے. آپ مجھے بتاؤ کہتا ہے جی اگر صدیق اکبر کی شان بیان کرو ان کو ہر جناب افضلیت مطلقہ صدیق اکبر کے پاس ہے، مطلقاً وہ افضل ہے، اس سے مولا علی کی توہین ہوتی ہے. میں کہا اچھا تم کیا کہتے ہو؟ نہیں جی مولا علی سب سے افضل. میں کہا پھر اتنا صدیق اکبر دی بھی توہین ہوندی ہے. بات سمجھیے نا. ہم اگر کہتے ہیں صدیق اکبر افضل کہتے علی کی توہین. میں کہا آپ کیا کہتے ہو؟ جی علی سب سے افضل. میں کہا پھر صدیق اکبر دی توہین نہیں ہوئے گی. توہین کب نہیں ہوگی؟ جب سنی کے طریقے پہ رہ کے، سنی کے منہج پہ رہ کے حضور کے ہر صحابی کو مانا جائے گا. میں قرآن سے مثال دیتا ہوں. اللہ ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. رسول ہیں
نبی ہیں. اب سب نبیوں سے اعلیٰ کون؟ ہمارے نبی، ہمارے آقا. جب ہم کہتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اب کوئی بیوقوف کہے باقی نبیوں کی توہین ہوگی، بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے مقام و مرتبہ دیا ہے. خود رب قرآن میں فرما رہا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. نبوت میں سب برابر، یعنی سب نبی ہیں. مقام و مرتبہ رب فرماتا ہے فضلنا بعدہم علی بعد، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے. تو جس کو رب نے جو فضیلت دی ہے اس کو اس درجے پہ ماننا یہ اس کی بے ادبی نہیں ہوتی، یہ اس کا ادب ہی ہوتا ہے. اور خود مولا علی کے بارے میں تو سرکار نے فرما دیا غلو نہیں کرنا، اگر محبت میں غلو کرو گے ہلاک ہو جاؤ گے، اور محبت کرنی نہیں دشمنی کی طرف آ جاؤ گے پھر بھی تم تباہ ہو جاؤ گے. تو اس لیے میانہ روی پہ رہ کے، اور الحمدللہ تعالی یہ اہل سنت کا طریقہ، اہل سنت کا منہج ہے. جس صحابی کو جو فضیلت ملی الحمدللہ تعالی ہم ہر صحابی کی ہر فضیلت کو مانتے ہیں. حضور علیہ السلام کی کل آل کا الحمدللہ تعالی اہل سنت ادب کرتے ہیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت.